کہ کان کی جگہ پر کان، دونوں کی شکل ایسی، دونوں کا کام ایک جیسا، آنکھیں دو، ارے درمیان میں ناک ہے لیکن نظر میں فرق نہیں، درمیان میں ناک ہے لیکن فرق نہیں، لب دو، ہاتھ دو، پاؤں دو، دونوں کا کام ایک جیسا، دونوں کی شکل ایک جیسی۔ ارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب کان کی جگہ پر آنکھ نہیں آتا، کیونکہ کان کا کام اور ہے، آنکھ کا اور ہے، تو رسول کی جگہ پر بھی ایسا رکھو جو رسول جیسا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ارے جس میں صلاحیت ہی نہیں، یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ میں بھائی کے آنکھ پر پھول رکھوں، بھائی بتاؤ اس میں خوشبو ہے یا نہیں؟ کہیں گے یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اور اس کے ناک پر چائے کا کپ رکھوں کہ بتاؤ اس میں چینی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ۔ اگر آنکھ پر پھول رکھوں کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں تو کہیں گے بے وقوف، بھائی اس کو اللہ نے اس لیے بنایا ہی نہیں۔ جس میں یہ صلاحیت ہو اسی سے پوچھو۔ عبدالحکیم سننے کا کام ہو تو کانوں سے پوچھو، دیکھنا ہو تو آنکھوں سے پوچھو، سونگھنا ہو تو ناک سے پوچھو، چکھنا ہے تو زبان سے پوچھو، جس جس کی وہ صلاحیت ہے اسی سے پوچھو۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول کا مقصد، رسول کا مقام، رسول کی فضیلت بھی ان سے پوچھو جن میں فضیلت ہے، جن میں حیثیت ہے۔ ارے جن کو پتہ ہی نہیں 40 برس تک کہ رسول کیا ہے، ان سے پوچھتے ہو؟ علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، جس میں یہ صلاحیت ہو۔ ان میں صلاحیت نہیں، جب صلاحیت ہی نہیں تو کیوں پوچھتے ہو ان سے کہ رسول کیا ہے؟ ان سے پوچھو جن میں صلاحیت ہے۔ تو اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے دو سے، ایک سے نہیں۔ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھتے ہو سمجھتے نہیں۔ ارے سمجھو کیسے؟ جب وار سے قرآن لو۔ میں 2 ہی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جا کر سمجھے، تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے خود کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن میری ملکیت ہے، اس کے وارث میں بناتا ہوں، اور بناتا ان کو ہوں جو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں کو ارتضیٰ، اجتبیٰ، استفیٰ، اجتبیٰ، ارتضیٰ، یہ 3 مصدر ہیں۔ اس کی معنی ہے چننا، لیکن فرق ہے، استفیٰ معنی چننا لیکن ہر عیب سے چننا، مصطفیٰ کی معنی ہے بے عیب، اجتبیٰ عہدے کے لیے چننا، عہدے کے لیے چنا، ارتضیٰ رضا کے لیے چننا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، اب انشاءاللہ آگے جا کر سمجھاؤں گا، لیکن سمجھو اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کے وارث بنائے ہیں، لیکن وہ جو بے عیب ہے، یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اس کی نشانی یہ ہے، یہ تھے سورۃ فاطر کے الفاظ، یہ ہے سورۃ نمل کے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عبدالحکیم مصطفیٰ وہ ہیں جن پر میرا سلام ہو، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے مسلمانوں سے پوچھو تمہارا ایک کوئی علیہ السلام ہے؟ جب تمہارے پاس علیہ السلام ہے ہی نہیں تو تمہارے پاس قرآن کا وارث ہی نہیں۔ ہمارے پاس آؤ، ہمارے 14 علیہ السلام۔
ہمارے 14 علیہ السلام تو تم نے ان سے قرآن پوچھا ہی نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے؟ ارے اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے 2 سے۔ آدم نے تب تک تبلیغ شروع نہیں کی جب تک شیش نہ آئے، ابراہیم نے تبلیغ تب تک شروع نہ کی جب تک اسماعیل نہ آئے، موسیٰ نے تب تک تبلیغ شروع نہ کی جب تک ہارون نہ آئے۔ بس یہاں عیسیٰ اکیلا رہ گیا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اکیلے سے ہدایت کا کام لوں، غیب کے پردے میں چلا جا، غیب کے پردے میں چلا جا، کیونکہ یہ میرا قانون نہیں ہے کہ میں ایک سے ہدایت کا کام لوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول 40 سال خاموش کیوں رہا؟ ارے نبی تھا لیکن آیا عبدالحکیم میں کیسے تبلیغ کروں، علی آئے تو کروں۔ نعرہ حیدری، کیونکہ اللہ اکیلے سے ہدایت کا کام نہیں لیتا، اسی لیے رسول 40 برس تک خاموش رہا کہ میرا جیسے آئے، میرے جیسا آئے تو کام شروع کروں۔ میرے مسلمان بھائی معاف کرنا، تمہارے تو عمر میں بڑے تھے، رسول کو اعلان کرنا چاہیے تھا، تمہارے بہادر بھی تھے، معلوم تھا اللہ کے نظر میں رسول جیسے نہیں تھے، اگر ہوتے تو رسول اعلان کرتا۔ اب رسول اور علی ساتھ، رسول گئے علی اور حسن ساتھ، علی گئے حسن اور حسین ساتھ، حسن گئے حسین اور علی بن حسین ساتھ، حسین گئے علی اور محمد باقر ساتھ، علی گئے محمد باقر اور جعفر صادق ساتھ، محمد باقر گئے جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم ساتھ، امام جعفر صادق گئے امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا ساتھ، امام موسیٰ کاظم گئے امام علی رضا اور امام محمد تقی ساتھ، امام علی رضا گئے امام محمد تقی اور امام علی لکی ساتھ، امام محمد تقی گئے امام علی لکی اور امام حسن عسکری ساتھ، علی لکی گئے حسن عسکری اور اس کا بیٹا ساتھ۔ لیکن جب حسن عسکری چلے گئے تو 12واں اکیلا رہ گیا، 12واں اکیلا رہ گیا۔ اللہ نے کہا یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اکیلے سے ہدایت کا کام لوں۔ ارے اسحاق کے سلسلے کی آخری کڑی وہ بھی غیب میں، تو اسماعیل کی آخری کڑی تو بھی غیب۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اب ہمارا امام اکیلا نہیں آئے گا، اکیلا ہدایت کا کام نہیں کرے گا جب 2 موسوم ساتھ نہ ہوں۔ وہ اسحاق کے سلسلے کی آخری کڑی، یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی۔ ارے تمہارے بخاری نے بھی لکھا کہ جب آئے گا اور نماز کا وقت ہوگا تو ہمارے امام اس کو کہیں گے آؤ عیسیٰ نماز پڑھاؤ، تو کہے گا نبوت گواؤں، ایمان ضائع کروں تو آپ کو نماز پڑھاؤں۔ میری سمجھ میں آیا مولا جب نماز آپ کو ہی پڑھانی تھی تو پوچھا کیوں؟ تو کہا میں نے مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا کہ لوگ کہتے تھے کبھی نانا کے لیے
کہ رسول نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، کبھی کہتے تھے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. تو آج عیسیٰ کی زبانی بتایا کہ اگر عیسیٰ امام کے آگے ہوتا ہے تو اس کی نبوت بھی ختم، اس کا ایمان بھی ختم. ارے تو والے نماز پڑھاتے تو ان کا ایمان کہاں؟ نعرہ حیدری.